ناظرین ویلکم بیک ٹو دنیا ٹوڈے. پروفیسر دیکھیے بات سبھی سمجھ گئے, آپ کاز اینڈ افیکٹ کی بات کر رہے ہیں, یہی بات شاہزین صاحب بھی کر رہے ہیں, یہ بات وہی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ ایک ڈسٹربنس ہے, چونکہ فوج نے یہ کیا, اس کی وجہ سے رد عمل کے طور پہ ریئیکشن نہیں, وہ آئے تو یہ کیوں ہونا شروع ہوا, یہ بھی تو آپ سوچیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچ نہیں کر رہے, ایک اور کر رہا ہے. اگر یہ بلوچ کرتے تو جب فوجیں نہیں تھی تب تو بڑی آسانی سے کر سکتے تھے, تب کیوں انہوں نے نہیں کیا اور فوجوں کی پریزنس میں کیوں کیا؟ اچھا یہ تو بالکل ہی نئی بات ہے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں وہ یہ نہیں کرتے, لیکن وہ تو کئی دفعہ کلیم کرتے ہیں اس کو. دیکھیں اس طرح تو آپ کی حکومت بھی کہتی ہے, جب محترمہ شہید ہوئی تو ایک جعلی سی ٹیپ بنا کے بولا بیت اللہ مسعود نے محترمہ کو قتل کروایا. آپ نہیں مانتے اسے؟ انہوں نے تردید کر دی, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا بچا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی کس بات پہ بھروسہ کیا؟ نہیں تو بیت اللہ مسعود کی تردید کے باوجود بہت زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ بیت اللہ مسعود نے ویسے ہی تردید کر دی. اس نے تردید کر دی تو اس کے بعد گورنمنٹ نے تو کوئی اس بات کو ایشو اٹھایا ہی نہیں, اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں کی بیت اللہ مسعود. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بیت اللہ مسعود جو ہیں انہوں نے ضرور یہ لوگ جھوٹے تھے کہ انہوں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی نا, اگر یہ سچے ہوتے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو کرتے اپنی صفائی میں. نہیں لیکن میرے سے تو یہ بنیادی بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر یہ چلیں یہ کچھ اور ہی کرتا ہے بلوچ سیپریٹسٹ نہیں, تو پھر آپ لوگ کھل کے ان حملوں کی مخالفت کیوں نہیں کرتے؟ میرا بات تو سن لیں, میرا کوشچن تو سن لیں کہ یہ جو حملے ہوتے ہیں گیس کی پائپ لائنز پہ, گیس فیلڈ پہ حملے ہوتے ہیں یا سیٹلرز پہ حملے ہوتے ہیں, ان کی کھل کے آپ مخالفت کیوں نہیں کرتے, انہیں کنڈیم کیوں نہیں کرتے آپ؟ گیس فیلڈز کی مخالفت یا گیس فیلڈ کی نہیں, حملوں کی یا گیس فیلڈ یا انسٹالیشنز یا جدھر بھی حملے ہوتے ہیں, تو آپ یہ حکومت کا کام ہے یہ انہیں پکڑیں. جب کوئی پکڑا جائے تو ثابت ہو جائے گا کون کر رہا ہے. ایسے تو نہیں ہے نا وہ آسمان سے آ رہا ہے یہ دیکھ نہیں سکتے ہیں, وہ لوگ بھی پیدل ہی آتے ہوں گے کارروائی کرنے کے لیے. شہروں میں جو پنجابی لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ نہ پولیس ان کو پکڑ سکتی ہے, نہ اسپیشل برانچ, نہ آپ کے ادارے. اور اس کے فوراً بعد آج سے 2 ماہ پہلے ایف سی کو پورے کوئٹہ کا چارج دے دیا اور بالکل امن ہو گیا. پھر میں نے یہاں میڈیا میں کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پری پلان تھا اور ایک گراؤنڈ بنایا جا رہا تھا کہ ایف سی کو کوئٹہ کا چارج دیا جائے اور ان کی پریزنس ہو. اس کے بعد 15 لوگ اور مارے جاتے ہیں, پھر کچھ اپنے فوجیوں پہ حملے کرا دیے کہ وہ بات ہم پہ آئے نا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک ڈرامہ مذاق بنا دیا ہے انہوں نے. اچھا یہ بڑی دلچسپ اگر اس میں بلوچ دیکھیں جی, اگر اس میں کوئی بلوچ ملوث ہوتا, آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں, آپ کو اس بات پہ یقین ہوگا کہ آج تک کوئی شخص پکڑا کیوں نہیں گیا. یہ بات ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, کیوں نہیں پکڑا گیا. ان کا کوئی ایفیلیشن تو نہیں ہے, ثابت نہیں ہو سکا. دیکھیں جس پہ ایک شخص روڈ پہ جاتا ہے, 100 واقعات ہوئے ہیں کوئٹہ میں, ایک واقعات کا بھی کوئی مجرم نہیں پکڑا گیا. کسی کو مارتے ہوئے, بھاگتے ہوئے یا بیچ میں آتے ہوئے کوئی شخص کیوں نہیں پکڑا گیا. یہ تو آپ حکومت سے پوچھیں, اس کا جواب. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ بن گئی, اس کی کوشچن ایک ڈفرینٹ ہی لائن پہ نکل گیا. میرا سوال یہ تھا کہ جو اگر یہ سیپریٹسٹ جو حملے کرتے ہیں, جس کی کئی دفعہ ذمہ داری بھی لی جاتی ہے, ایک یا ڈفرینٹ بلوچ گروپ لیتا ہے, بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حملے کو اور ہی کرتا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حملے کوئی اور کرتا ہے, یا سیپریٹسٹ کرتے ہیں, یا نیشنلسٹ کرتے ہیں؟ کئی دفعہ سے ذمہ داری بھی لی جاتی ہے. دیکھیں جب اس قسم کا سیاسی بحران جس کا کہ ہمیں سامنا ہے بلوچستان میں, اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھنے ہیں, تو آپ ایک سیاسی طور پر سچائی کو آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے. مسئلہ ہے جب یہ جو باتیں ہو رہی ہیں لوگ کر رہے ہیں, اور جو واقعات ہو رہے ہیں, اس کا سمپل مفہوم یہ ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے, اس کا حل تلاش سیاسی مسائل سے. ایک چیز تو ہو سکتی ہے نا کہ جیسے شاہزین بگٹی ہیں, آپ کی جو جماعت ہے, وہ کھل کے مذمت کرے, وہ کنڈیم کرے, وہ ہم کنڈیم کرتے ہیں. جب وہاں سیٹلرز مارے گئے, ہم نے کنڈیم بھی کیا ہے, ان کے پاس گئے بھی ہیں, افسوس بھی کیا, تعزیت بھی کیا, اور ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ صرف پنجابیوں کے لیے نہیں, یہ جو ہزارہ برادری کے لوگ فارسی سپیکنگ ہیں وہ مارے جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم دکھ کے شریک ہیں. جو بے گناہ مارا جاتا ہے ہم اس کے پاس جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پنجابی ہے, بلوچ ہے, ہزارہ ہے, پٹھان ہے, جو بھی ہے, تو سارے پاکستانی ہیں. اچھا چلیے یہ بتائیں, وقت ہمارا جو ہے آلموسٹ ختم ہونے والا ہے, کہ جو مسائل اس وقت بلوچستان کے ہیں, آپ کے پرسپیکٹو سے, آپ کی پارٹی کے پرسپیکٹو سے, آپ ایک ینگ بلوچ نیشنلسٹ کی حیثیت سے, ان کا حل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو جو بات کہوں گا اس بات پہ آپ پورے بلوچستان میں کسی سے بھی پوچھ لیں, ان کا رائے لیں, تو ہر شخص اس سے اتفاق کرے گا. سب سے پہلے جنرل مشرف کو ڈیرہ بگٹی میں لٹکانا چاہیے. یہ تو ٹرائل کے بعد ہی ہوگا نا. لٹکائیں, اگر پاکستان کو قائم دائم دیکھنا چاہتے ہیں
تو مشرف کو لٹکائیں، یا اگر مشرف کو قائم دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. دیکھیں جی، میں اپنے بچانے کی بات، اپنے مسئلے کا حل، ٹرائل کی بات کریں یا لٹکا دیں سیدھا؟ دیکھیں مشرف کو ٹرائل کریں، مجھے یقین ہے اس کا ٹرائل ہوگا تو وہ پھانسی پہ ضرور چڑھے گا، اور وہ ایسا بزدل شخص ہے کہ وہ ٹرائل کے لیے بھی نہیں آئے گا پاکستان. ایسے ٹرائل کا کیا فائدہ ہوا مفتی صاحب جس سے پہلے ہی پتا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ٹرائل تو نہ ہوا. وہ جو انسان جیسے کام کرتا ہے اس کے نتائج تو ویسے ہی پہلے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا. میں ڈس ایگری نہیں کر رہا اس سے، میں کہہ رہا ہوں ٹرائل کریں گے نا، لیکن ٹرائل کا آؤٹ کم تو پہلے سے پتہ نہیں چل سکتا. دیکھیں ایک چیز کا آئیڈیا تو آپ لگا سکتے ہیں نا کہ اس شخص نے یہ کیا ہے تو اس کا ٹرائل ہوگا، تو اس کے ایک تو مشرف کا ٹرائل ہونا چاہیے. پھر اور دوسری چیز آرمی آپریشن بند کر کے آرمی کی واپسی بلوچستان سے. تیسری چیز جو ایجنسیز کا رول ہے اس کو زیرو کر دیا جائے، جیسے کہ وہاں لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں 6-8 ماہ کے بعد دیتے ہیں خستہ حالت میں ان کے لواحقینوں کو. بالکل غلط ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، نان اسلامک ہے. یا تو پھر وہ لوگ جیلوں میں پائے جاتے ہیں مختلف مقدمات میں. چوتھی چیز جو لوگ اپنے گھروں کو جا نہیں سکتے، جن کے لیے ان کے گھر نو گو ایریا بنا دیے گئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اسلام آباد سے ویزا لے کے جائیں مرکزی حکومت سے. جتنا آپ کا اپنے ملک پہ حق ہے ان کا بھی اپنے ملک پہ، سارے پاکستانی ہیں، تو لہٰذا فریلی ان کو آنے جانے کی اجازت ہو. ٹھیک ہے. اور پانچویں چیز، وہاں پہ جو نقصان فوجوں نے کیا ہے، جو پورا فوجی آپریشن کے دوران ڈیرہ بگٹی اور مری ایجنسی لوٹا گیا ہے، اس کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. جو لوگ جیلوں میں ہیں ان کو فورفل رہا کر دیا جائے، اور ایجنسیز کی تحویل میں ان کو بھی رہا کر دیا جائے. چھٹی چیز، چھاونیوں کا خیال اپنے ذہن سے نکالیں تو انشاءاللہ جو تحریکیں آزادی کی بات کرتی ہیں یہ خود بخود اپنی موت دفن ہو جائیں گی، اور ہر شخص ان کے ساتھ بیٹھے گا اور اعتماد کی فضا ایک دفعہ پھر قائم ہوگی. اچھا، ان 6 کے 6 پوائنٹس میں آپ نے جو امیجیٹ ریلیف فیکٹرز ہیں، مطلب فوج کو نکالا جائے، کینٹونمنٹ نہ بنائے جائیں، چیزیں تو جو جنرلی بات کی جاتی ہے اکنامک انجسٹس کی، ڈیولپمنٹ کی، ریسورسز کی، اس کی کوئی دیکھیں یہ فورفل ضرورت ہے ادھر کی. یہ وہاں کا فی الحال جو پریزنٹ مسئلہ ہے یہ ہے. جب یہ نکالیں گے، کوئی آپ کے ساتھ بات کرے گا تو اس کے بعد آپ دوسری باتیں کریں نا. جہاں جنگ کا عالم ہے وہاں آپ برجز بنا دیں، سکولز بنا دیں، وہ ہو نہیں سکتا. اچھا پروفیسر صاحب، آلموسٹ کنکلوڈنگ، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکمران جماعت ہے، جو فیڈرل اس وقت ہماری سینٹرل گورنمنٹ ہے، ان کی کیا ریزرویشنز ہیں کہ باوجود اتنے پریشر کے ابھی تک انہوں نے اس قسم کا کوئی ٹرائل انسٹیٹیوٹ نہیں کیا یا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بھی نہیں بٹھایا؟ میرے خیال میں 2 چیزیں وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ایک وفاقی نظام ہے اس میں جو اصلاح کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو صوبوں کے حقوق ہیں اس کے بارے میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، پارلیمانی کمیٹی، اس کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور اس کو ان کو جلد فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ یہ اختیارات صوبوں کو مل جائیں، اور ان میں وسائل کا مسئلہ بھی شامل ہے، ان کا زیادہ اختیار ہونا چاہیے. دوسری بات وہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بلوچ رہنما ہیں ان سے ان کی بات چیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ ان چیزوں کو جلدی میرے خیال میں کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ اپنے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پر وہ ایک صحیح ڈائریکشن میں فیڈرل گورنمنٹ جو ہے؟ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے جو سیاسی حکومتیں ہیں ان مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، اور جو بلوچستان کا مسئلہ ہے فوجی حکومت نے اس کو خراب کیا. فوج کے زمانے میں ہی یہ تحریک چلی، اور اس سے پہلے وہ دیکھیں کہ جو چیف منسٹر سے اختر مینگل صاحب، وہ اس صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں. پاکستان کے سیاسی دھارے میں یہ سب لوگ شامل ہیں. جب فوجی حکومت ہوتی ہے تو آپ ان کو پنجروں میں بند کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک نظام کی بات ہے. اگر جمہوری نظام آج ہے، نمائندگی اور اسی طریقے سے آپ خود مختاری دیں تو لوگ دھارے میں آ جائیں. اچھا پروفیسر صاحب، ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. پروفیسر صاحب آپ کا، شاہ زین بگٹی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، ابھی آپ نے ہماری ڈسکشن دیکھی، اس میں سے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جس پہ بڑا کنسنسس ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ جب لاہور سے ڈیرہ بگٹی تک کے لانگ مارچ فائنلی جس کا آج آغاز ہونا تھا، جسے 1 ہفتے کے لیے ڈیلے کر دیا ہے، اور اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ 4 ستمبر کو مینار پاکستان سے لاہور سے یہ لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، جو لاہور سے پنجاب سے گزرتی ہوئی ڈیرہ بگٹی کی طرف جائے گی. تو یہ لانگ مارچ جو ہے یہ اپنے رائٹ میں ایک بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل
موومنٹ ہوگی جس کے بلوچستان کے حالات پہ بہتری کے بڑی پاسبلٹی ہے کہ ان کے حالات کو بہتر کرنے میں یہ لانگ مارچ جو ہے، اور پاکستان، ریسٹ آف دی پاکستان کی صوبوں کے درمیان میں خصوصاً پنجاب کے بارے میں جو امپریشنز بلوچستان میں پائے جاتے ہیں ان کو زائل کرنے میں بڑا امپورٹنٹ اور بڑا کلیدی رول جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ دیکھتے رہیے، بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے، بہت شکریہ۔